بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوکے بچے اور جنات کا جادوئی بیگ۔ میرا نام علی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں 9 سال کا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی نواز 4 سال کا تھا۔ امی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ دراصل پچھلی رات بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ ہمیں ناشتہ کراتے ہی امی کام کاج میں لگ گئی۔ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، مگر آج اتوار کا دن تھا۔ نواز چیز کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ آخر امی نے کام چھوڑا، مجھے پیسے دیے اور بولی، جا نواز کو چیز خرید دے ورنہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی نواز خوش ہو گیا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے لے کر چل پڑا۔ امی کی آواز آئی، علی بھائی کو جلدی گھر لے کر آنا، دیر مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ میں نواز کو لے کر چیز کی دکان پر پہنچا۔ ہم نے چیز لی اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بیری کا بہت پرانا درخت آتا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بھکارن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزرے۔ اس نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اور نواز اس کی طرف چل پڑے۔ ہم قریب پہنچے۔ میں نے کہا جی۔ وہ بولی، بیٹا میں ایک غریب مجبور بھکارن ہوں۔ میرے پاؤں میں بہت زور سے چوٹ لگی ہے، میں چل بھی نہیں سکتی۔ کیا تم مجھے سڑک کے اس پار چھوڑ دو گے؟ مجھے تھوڑا سہارا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے انہیں بازو سے سہارا دیا۔ وہ اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے چل پڑی۔ بھکارن ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا تھا جس کے سہارے سے وہ جھک کر چل رہی تھی۔ نواز بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سڑک کراس کی تو میں نے بھکارن سے کہا، اب میں جاؤں؟ وہ بولی، بیٹا مجھے تھوڑا اور آگے چھوڑ دو، وہاں سے میرے بیٹے کا گھر قریب ہے۔ میں اسے لے کر مزید آگے چل پڑا۔ یہاں سے اسٹیشن قریب تھا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ ایک کچے سے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ میرے بیٹے کا گھر ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں نے بھکارن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم چلی اور دھڑم سے زمین پر گر پڑی۔ میں آگے بڑھ کر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بولی، بس بیٹا اسی لیے تو تم سے مدد مانگی تھی، بغیر سہارے کے تو میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا چلیں اب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو آپ کو گھر کے دروازے تک پہنچا ہی دیتا ہوں۔ بھکارن نے کہا تمہارا بہت شکریہ بیٹا، یقیناً تم بہت اچھے لوگوں کی اولاد ہو، ورنہ آج کل کون کسی کا درد سمجھتا ہے۔ ہم گھر کے قریب پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ایک کمرہ اور برآمدہ تھا۔ برآمدے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ بھکارن نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف تو ہوگی، بس مجھے چارپائی پر بٹھا دو۔ میں اور نواز گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھکارن کو چارپائی پر بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرے سے نکل کر آیا۔ بھکارن اسے دیکھتے ہی بولی، ارے بیٹا شکر ہے تم گھر پر ہی ہو۔ آدمی بولا، کیا ہوا اماں، تم ٹھیک تو ہو؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ بھکارن نے کہا، کیا بتاؤں بیٹا، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، میں چل بھی نہیں سکتی تھی۔ شکر ہے یہ بچے مجھے سہارا دے کر یہاں تک لے آئے، بہت اچھے بچے ہیں۔ آدمی بولا، ارے ماشاءاللہ، بچوں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں انکل، ہم نے گھر جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ آدمی جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، بیٹھو، پانی تو پی لو، پانی پینے میں 5 منٹ لگیں گے۔ بھکارن نے بڑے پیار سے کہا، ڈرو مت بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤ، پانی پی کر چلے جانا۔ میں اور نواز چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آدمی فوراً 2 گلاس شربت لے آیا۔ بولا، بیٹا تم تھک گئے ہوگے، شربت پی لو اور گھر جا کر ابو کو میرا سلام دینا۔ ہم نے گلاس لیے اور شربت پینے لگے۔ جلدی جلدی ہم نے شربت کا گلاس ختم کیا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں۔ میں نے کہا انکل دروازہ کھول دے، اب ہم نے گھر جانا ہے۔ وہ بولے، ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک نواز زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا۔ نواز تمہیں کیا ہوا؟ اٹھو، مگر مجھے خود زور زور سے چکر آ رہے تھے۔ اسی لمحے میں بھی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ نواز میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف بھاگا مگر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہ کھلا۔ میں نواز کے پاس آیا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ نواز اٹھو نواز۔ نواز جاگ گیا اور بولا، کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا، اٹھو، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، نہ جانے ہم کہاں ہیں،
हम घर जा रहे थे, तुम जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। उसी वक्त मैं भी जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। नवाज बोला, भाई हम कहाँ हैं, हमने घर जाना है। मैं मायूसी के आलम में वहीं बैठ गया और बोला, मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। दरवाजा भी बाहर से बंद है, हम इस कमरे में कैद हैं। ये सुनकर नवाज रोने लग गया और बोला, भाई कुछ करें, मैंने अम्मी के पास जाना है। इतने में कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं और नवाज उठकर खड़े हो गए। दरवाजा खुला और वही भिकारन कमरे में आई और बोली, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चुप करके बैठ जाओ। मैंने कहा, हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है, हमें घर जाने दें। भिकारन बोली, अब यही तुम लोगों का घर है, समझ गए। ये कहकर वो जाने लगी, मगर नवाज ने अपनी चप्पल उतारी और भिकारन को खींच कर मारते हुए बोला, हमने घर जाना है। चप्पल भिकारन को लगी, वो गुस्से में लाल पीली हमारी तरफ बढ़ी और नवाज को मारने लगी। मुझे मारता है खबीस, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे मारे। मैं नवाज को छुड़ाने लगा, मगर भिकारन उसे मारे जा रही थी। गुस्से में आकर मैंने भिकारन के बाजू पर काट लिया। वो चीख मारकर पीछे हटी। मैं बोला, खबरदार, अगर अब तुमने हमें मारने की कोशिश की तो मैं दोबारा यही करूंगा। भिकारन ने अपने बाजू को सहलाते हुए कहा, देख लूंगी तुम दोनों को, तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद करोगे। ये कहकर वो कमरे से चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। कच्ची जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। हम दोनों भाई खामोशी से नीचे बैठ गए। नवाज ने अपने आंसू पूछे। वो गुमसुम हो गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अगवा हो चुके थे और ये लोग न जाने हमारे साथ क्या करने वाले थे। कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान न था। न जाने दिन था या शाम या रात हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों भाई वहीं लेटे और सो गए। कुछ आवाजें मेरे कानों से टकराई और मेरी आंख खुल गई। ओ बस कर दे अम्मा, अब क्या तू बच्चों के साथ मुकाबला करेगी। बच्चे, ये बच्चे नहीं आफत हैं और मैं इन्हें मजा चखा कर रहूंगी। अम्मा बहुत जज्बाती मत बन, मर गए तो इनका खून तेरी गर्दन पर आएगा, कब तक इन्हें भूखा रखेगी, चल छोड़ मुझे। दरवाजा खुला और वही आदमी कमरे के अंदर आया जिसने हमें शरबत पिलाया था। उसने खाना हमारे सामने रखा और बोलो, चलो खाना खाओ और ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो बाहर मेरी अम्मा खड़ी है, तुम जैसे बच्चों को ये कच्चा खा जाती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर बाहर से रोशनी नहीं आई थी, शायद रात हो चुकी थी। नवाज उसकी बात सुनकर डरा हुआ था। कहने लगा, भाई क्या वो औरत सचमुच हमें खा जाएगी। मैंने कहा, डरो नहीं नवाज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमने खाना खाया और चटाई पर दोबारा लेट गए। खाना खाने की थोड़ी देर बाद नवाज दोबारा सो गया, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल करवट बदल रहा था। काफी देर बाद दरवाजा दोबारा खुला। वही आदमी दोबारा अंदर आया और बोला, ओए लड़के, अपने भाई को उठाओ और जल्दी से बाहर आ जाओ, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। मैं खड़ा हो गया और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया, भाई को उठा और बाहर आ जा। मैंने नवाज को उठाया और उसे बाहर ले आया। शायद आधी रात का वक्त था। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, भिकारन ने नवाज की गर्दन पर चाकू रख दिया और बोली, अगर तुम दोनों ने आवाज निकालने की कोशिश की तो एक तो अभी ऊपर पहुंच जाएगा। नवाज डर के मारे मुझसे लिपट गया। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठे। भिकारन के अलावा 2 आदमी और थे। एक तो वो था जिसने हमें शरबत पिलाया था, दूसरा आदमी अजनबी था। भिकारन हमारे साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। दोनों आदमी सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। अजनबी शख्स गाड़ी चला रहा था। मैं अब तक किसी का नाम नहीं जानता था। गाड़ी नामालूम रास्ते पर चलती रही। गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फजर के करीब गाड़ी एक वीरान इलाके में दाखिल हुई। दूर दूर तक आबादी नहीं थी। एक अकेला बहुत पुराना मकान बना हुआ था। गाड़ी उस मकान के सामने रुकी। हम गाड़ी से बाहर निकले। हर तरफ अंधेरा था, मगर चांद की हल्की रोशनी में मुझे दूर दूर तक कोई घर नजर न आया। ये 2 मंजिला मकान काफी बड़ा था। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। भिकारन हमें लेकर घर के अंदर आई, जबकि दोनों आदमी गेट पर खड़े होकर आपस में बात करने लगे। भिकारन हमें लेकर अंदर आई।
اندر سیڑھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہمیں لے کر دوسری منزل پر آ گئی۔ ایک کمرے کے اندر آ کر اس نے ہمیں دھکا دیا اور بولی، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں ابھی علم نہیں کہ تم لوگ کہاں آ چکے ہو۔ اگر تم دونوں نے میری بات نہ مانی یا میرے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کمرے کی کھڑکی دیکھ رہے ہو، تم دونوں کو اٹھا کر اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی۔ میں تم دونوں کو اس کمرے میں لے کر بھی اسی لیے آئی ہوں تاکہ جب تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو تم دونوں کی زندہ بچنے کا امکان نہ رہے۔ یہ کہہ کر بھکارن خوفناک طریقے سے ہنس پڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز ایک بار پھر رونے لگ گیا اور بولا، بھائی یہ لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے اسے گلے سے لگایا اور حوصلہ دیا۔ میں خود بہت پریشان تھا اور مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کمرے میں بھی فرش پر پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئے۔ نواز نے میری گود میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی۔ چلو اس کھڑکی کا کوئی فائدہ تو ہوا کہ کم از کم صبح ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ سوتے جاگتے سارا دن گزر گیا۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ نواز بولا، بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نواز کی عمر فقط 4 برس تھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صبر کرو۔ میں اٹھا اور دروازہ بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عورت کمرے کے اندر آئی۔ میں نے کہا، میرے بھائی کو بھوک لگی ہے، اسے کچھ کھانے کو دو۔ وہ بولی، کھانا تو ایسے مانگ رہے ہو جیسے تمہارے باپ کا گھر ہو، جب میرا دل چاہے گا تب کھانا دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے انتظار کے؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ شدید بھوک کی وجہ سے نواز کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد دروازہ کھلا۔ ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے کے اندر آیا۔ اس نے کھانا اور پانی ہمارے سامنے رکھا اور بولا، کھانا کھا لو اور تیار رہنا، صبح تم لوگوں نے کام پر جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سے کام پر؟ کس کام پر جانا ہے؟ یہ صبح پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہ جانے امی ابو کس حال میں ہوں گے، ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اب تو ہم شہر سے بھی دور آ چکے تھے۔ میں گھر واپسی کے راستے سے بھی ناواقف تھا۔ صبح ہوئی، بھکارن کمرے میں آئی اور بولی، میرے ساتھ نیچے آؤ۔ میں نے کہا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، بھیک مانگنے۔ تمہیں کیا یہاں بٹھا کر روٹی کھلانے کے لیے لائے ہیں؟ میں چلایا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، نہ میرا بھائی بھیک مانگے گا۔ بھکارن ہمیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سن لے کریم اللہ، یہ بھیک نہیں مانگیں گے، بس یہ یہاں بیٹھ کر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلیں گے۔ کریم ہمارے پاس آیا۔ اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، جانتا بھی ہے تم دونوں کو یہیں زندہ دفن کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے میرا کالر چھوڑا۔ میں نیچے جا گرا اور بولا، ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ کریم نے اپنی ماں سے کہا، اماں آج انہیں سارا دن بھوکا رہنے دے، آج رات ان کا اس گھر میں آخری دن ہوگا، آج میں ان دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر دونوں کمرے سے چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد نواز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا، بھائی کچھ کرو، بھائی یہ لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ میں نے نواز کو گلے سے لگا لیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم بھوکے پیاسے کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اچانک باہر صحن سے آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، کریم کدال لیے زمین کھود رہا تھا۔ بھکارن اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا اس نے کچھ دفن کرنا تھا؟ اس نے اچھا خاصا بڑا گھڑا کھود ڈالا۔ اس کے بعد وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بھکارن نے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور وہ اور بھکارن اندر کی طرف چل پڑے۔ نواز بھی جاگ رہا تھا۔ بولا، کیا ہوا بھائی، باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں خاموش تھا۔ اتنے میں دھڑ سے دروازہ کھلا۔ کریم نے نواز کو بازو سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں چلایا، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ میں آدمی کے پیچھے بھاگا۔ بھکارن نے بازو سے پکڑ کر مجھے پیچھے دھکیلا تو میں پیچھے جا گرا۔ وہ نواز کو لے کر نیچے اترا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ نواز بری طرح رو رہا تھا اور مدد کے لیے مجھے پکار رہا تھا۔ میں اٹھا اور ان کے پیچھے بھاگا۔ آدمی نے نواز کو گھڑے کے اندر پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں چلایا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو میرے بھائی کو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھکارن نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ نواز بھی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا، کریم اسے لات مار کر گڑھے میں گرا دیتا۔ وہ بولا، اچھا تو تم بھیک نہیں مانگو گے،
کیا کہا تھا میں نے کہ تم دونوں کو یہیں دفن کر دوں گا؟ چلاؤ اور زور زور سے چلاؤ، لیکن یاد رکھنا یہاں تم لوگوں کو بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ پاگل آدمی مسلسل گڑھے میں مٹی ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا، میں بھیک مانگوں گا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی وکارن نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ میں بھیک مانگوں گا، خدا کے لیے میرے بھائی کو مجھ سے الگ مت کرو۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی رک گیا اور بولا، ایک بات یاد رکھنا لڑکے، تم دونوں بھائی مجھ سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور اگر جانے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے مگر گھر نہیں جا پاؤ گے۔ اس نے نواز کو گھڑے سے نکالا اور میری طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے نواز کو گڑھے سے نکالا اور میری طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور صبح سویرے کام پر چلنے کے لیے تیار رہنا۔ ہم دونوں بھائی روتے سسکتے کمرے میں آ گئے۔ میں کافی دیر روتا رہا اور اللہ سے کہتا رہا کہ یا اللہ، میں نے تو بھکارن کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کی تھی، مجھے مدد کرنے کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ باہر سے بند رہتا اور بھکارن موجود رہتی۔ کھڑکی کے سامنے شیشہ لگا ہوا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کھڑکی میں لگے شیشے کو توڑ سکتے۔ اگر توڑنے کی کوشش بھی کرتے تو کانچ ٹوٹنے کی آواز سن کر بھکارن کمرے میں آ جاتی، اور اگر کسی طرح شیشہ ٹوٹ بھی جاتا تو تب بھی یہاں سے کودنے کا مطلب موت کو گلے دگانا تھا۔ دوسری منزل سے چھلانگ لگاتے ہی کون سا ہم نے زندہ بچنا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد کریم ہمارے کمرے میں آیا۔ ہم سو رہے تھے۔ اس نے ہمیں جگایا اور بولا، چلو اٹھ جاؤ، کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ 2 دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، شاید ابھی ہماری سزا ختم نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فرنٹ سیٹ پر کریم بیٹھا تھا، وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک مزار سے کچھ فاصلے پر اس نے گاڑی روکی اور بولا، مزار دیکھ رہے ہو؟ اس مزار پر ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا ہے، یہاں تم لوگوں کی اچھی خاصی کمائی ہوگی۔ وہ آدمی جو کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا ہے، جس کے سامنے میز پر کتابیں پڑی ہیں؟ میں نے کہا، جی نظر آ رہا ہے۔ وہ بولا، وہ آدمی کتابیں بیچ رہا ہے، تم لوگوں نے اسی کے پاس چادر بچھا کر زمین پر بیٹھنا ہے اور کہیں بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جو ہی تم لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی وہ مجھے فون کر دے گا، کیونکہ وہ اپنا بندہ ہے۔ اس علاقے کی پولیس بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، انہیں بھی میں ماہانہ پیسے دیتا ہوں، لہٰذا پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ وہاں حاضری لگوا کر دوبارہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس کی باتیں سن کر نواز میرا منہ دیکھنے لگا۔ کریم نے ایک کپڑا میری گود میں پھینکا اور بولا، یہ لو چادر، وہاں بچھا کر بیٹھ جاؤ، آج پریکٹس کرو، کم بھی کماؤ گے تو خیر ہے، مگر کل سے اچھی کمائی نہ ہوئی تو مار مار کر برا حال کر دوں گا، سمجھ گئے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم گاڑی سے اترے اور اسی طرف چل پڑے جہاں ہم نے بیٹھنا تھا۔ ہم اس آدمی کے پاس پہنچے، وہ غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس آدمی کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بولا، جی جی بالکل، میں خیال رکھوں گا، تم فکر مت کرو، کوئی بھی بات ہوئی میں فون کر کے بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور بولا، جو آدمی تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے اس سے بچ کر رہنا، بہت خطرناک ہے، بس جو کہتا ہے خاموشی سے کرتے جاؤ۔ اس نے سر پر رکھنے والی ٹوپی میری طرف بڑھائی اور بولا، آج اس میں پیسے جمع کرو، کل پیالہ بھی ساتھ لے کر آنا۔ میں نے ٹوپی لی، اسے اپنے سامنے چادر پر رکھ دیا۔ یوں ہمارے لیے بدقسمتی کا ایک اور دن شروع ہوا۔ سارے دن میں ہمارے لیے یہ اچھا ہوا تھا کہ مزار پر آنے والے زائرین اپنے لیے تبرکات لے کر آتے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے تبرکات بھی دیے۔ ہم 2 دن سے بھوکے تھے، تھوڑی سی خوراک اندر گئی تو ہماری جان میں جان آئی۔ کریم روزانہ ہمیں یہاں چھوڑ جاتا اور شام کو مغرب کے بعد لینے کے لیے آ جاتا۔ ہماری کمائی شروع ہوئی تو وہ باقاعدگی سے ہمارا کھانا بھی لانے لگا، مگر بھکارن ہمیں صرف آدھی روٹی دیتی اور کہتی، کھانا ختم ہو گیا ہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تو کھانے کے لیے صرف آدھی روٹی ملتی۔ یہ بھی شکر تھا کہ مزار پر تھوڑا بہت تبرک مل جاتا، ورنہ ہم تو بھوک سے ہی مر جاتے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد کریم کو ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ اس نے چند دن بعد واپس آنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھکارن ایک رکشے میں ہمیں مزار تک چھوڑ کر آتی اور واپسی بھی اسی رکشے میں لینے کے لیے آتی۔ ایک دن نواز نے کہا، بھائی کریم یہاں نہیں ہے، بھکارن ہمارے پیچھے کتنا بھاگے گی، کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں، سارا دن بھیک مانگیں گے، پیسے بھی ہمارے پاس ہوں گے۔
شام کے وقت اس کے آنے سے پہلے ہم مزار سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، نواز میں نے یہ بھی سوچا تھا، لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو؟ نواز بولا، نہیں پکڑے جاتے بھائی، آپ کوشش تو کریں، کریم آ گیا تو ہمارا بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ نواز جو سوچ رہا تھا میں پہلے سے سوچ رہا تھا، مگر خوف زدہ تھا کیونکہ بلا شبہ یہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ بہرحال نواز نے ہمت بندھائی، وہ مجھ سے چھوٹا تھا اور بے خوف تھا، لہٰذا میں نے بھی رسک لینے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن بھکارن ہمیں مزار پر چھوڑ گئی۔ ہم سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ اس دن مزار پر رش بھی بہت تھا۔ دوپہر تک اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ آج نواز خوش تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے پیسے گنے تو نواز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے اپنے شہر کا نام تو یاد تھا اور گھر کی بڑی نشانی یہ تھی کہ ریلوے اسٹیشن کے دوسری طرف محلے میں ہمارا گھر تھا۔ اس لیے مجھے اور نواز کو یہ تو یقین تھا کہ اگر کسی طرح ہم گاڑی پر بیٹھ کر یہاں سے نکل گئے تو گھر تو پہنچ ہی جائیں گے۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ہمارے پاس بیٹھا آدمی اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم لوگ میری کتابوں کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ گیا میں نے پیسے اپنی جیب میں رکھے، کپڑا اور پیالہ کتابوں والی میز کے اوپر رکھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں اور نواز دوڑے جا رہے تھے۔ میں نے نواز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا، نواز جلدی کرو، جلدی۔ ہم نے جلدی سے مزار سے باہر نکل کر رکشہ لینا ہے اور بس اڈے پر پہنچنا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ مزار سے باہر نکلتے ہی ہمیں رکشہ مل گیا۔ ہم رکشے میں بیٹھے۔ میں نے رکشے والے کو اپنے شہر کا نام بتایا اور پوچھا کہ ہمیں اس گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ رکشے والا بولا، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ رکشے والا ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگا، کہاں سے آئے ہو، وہاں کیوں جانا ہے، مگر میں نے اس کی باتوں کو گول مول کر دیا اور نواز کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم بس اڈے پہنچے اور ایک گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور کنڈکٹر ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو بلا رہا تھا۔ رکشے والے نے رکشہ روکا اور بولا، بچوں جلدی کرو، بھاگتے ہوئے اس گاڑی تک پہنچ جاؤ، خوش قسمت ہو تم کہ تم لوگوں کو گاڑی مل گئی۔ میں نے رکشے کا کرایہ ادا کیا، رکشے والا چلا گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے اس گاڑی تک پہنچے کہ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی کھڑا تھا۔ بولا، بات سنو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، یہ بات سننے کا وقت نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، ہم نے گاڑی پکڑنی ہے۔ مگر اس آدمی نے ایک تھپڑ کھینچ کر مجھے مارا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے ہمارے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس آدمی نے ہمیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا، خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ نواز پلٹ کر گاڑی کے شیشے سے ہمارے شہر جاتی گاڑی کو دیکھ کر سسکیاں لینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم واپس اسی جہنم میں پہنچ گئے جہاں سے بھاگے تھے۔ گھر کے اندر بھکارن اپنا ڈنڈا لیے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور نواز اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ اجنبی آدمی کلف لگے سفید کپڑوں میں ملبوس کرسی پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ بھکارن بولی، کریم نے ہی انہیں سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تم تو جانتے ہو میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ مجھے علم تھا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے میں نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ مہر خان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کریم کچھ دن تک لوٹ آئے گا، تمہارا حصہ بونس کے ساتھ تمہارے گھر پہنچ جائے گا، بے فکر رہو۔ وہ آدمی اٹھا اور بولا، چلیں میں اب چلتا ہوں۔ اجنبی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھکارن اٹھی اور بولی، تم دونوں کا میں وہ حال کروں گی کہ تمہاری روحیں بلبلا اٹھیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ نواز خوف کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہم دونوں کو اپنے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ نواز کو کھینچتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ میں اپنے بھائی کے پیچھے بھاگا، چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ اس 2 منزلہ عمارت میں یہ گھر بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے تالا توڑا اور ہم دونوں کو کمرے کے اندر دھکا دے دیا اور بولی، جب تک کریم واپس نہیں آ جاتا تم دونوں بھوکے پیاسے یہیں گلتے سڑتے رہو گے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نواز بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اسے لے کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کمرہ انتہائی گندا تھا، ٹوٹا پھوٹا، کباڑ کا سامان یہاں پڑا تھا۔ یقیناً یہ سٹور روم تھا۔ کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ میری نظر کمرے میں لگے زیرو کے بلب پر پڑی۔ میں نے نواز کو خود سے الگ کیا اور کمرے میں بلب کا بٹن ڈھونڈنے لگا۔
दरवाजे के साथ बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। मैं उठा और बटन दबाने लगा। एक बटन को दबाते ही 0 का बल्ब जल गया, क्योंकि रात होने वाली थी और अंधेरे कमरे में तो खौफ से ही हम मर जाते। बल्ब जला तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने नवाज को समझाया कि वो अब सो जाए, क्योंकि अब हमें खाना तो मिलने वाला नहीं था। बहुत देर के बाद नवाज के आंसू थमे तो उसे नींद आने लगी। हम दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर वहीं फर्श पर सो गए। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। रोशनदान से आने वाली रोशनी नई सुबह की नवीद सुना रही थी। न जाने हम किस मुसीबत में फंस चुके थे, इससे बाहर कभी निकल भी सकेंगे या नहीं। सुबह होती और फिर रात हो जाती। इस कमरे में कैद हुए हमें 2 दिन गुजर गए। भूख प्यास से अब जान लबों पर आ पहुंची थी। भूख प्यास की शिद्दत की वजह से रो रो कर नवाज की आंखें सूज गई थी। नकाहत और कमजोरी के बायस वो अब आंखें खोलने से भी कासिर था। मुझे उसकी हालत देखकर अब खौफ आ रहा था। मैंने नवाज को उठाने की कोशिश की, मगर वो बेसुध जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुए जा रही थी। मैं उसे जगाने की कोशिश करने लगा, मगर बेसुध। मैं उठा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मैं भिखारन को मदद के लिए पुकारने लगा, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। थक हार कर मैं दोबारा अपने छोटे भाई के पास आया। वो बेसुध पड़ा था, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उठा और कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे दरवाजे का लॉक तोड़ सकूं। और तो कुछ ना मिला, मगर मुझे एक सफेद रंग का बैग मिल गया। मैंने बैग खोला, उसके अंदर पानी की बोतल पड़ी थी। पानी की बोतल देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने जल्दी से नवाज की तरफ भागा, बैग को नीचे रखा और खुद भी नीचे बैठकर पानी की बोतल खोलने लगा कि अचानक एक सुर्ख रंग का सेब बैग में से निकल आया। मैं हैरत से सेब को देख रहा था। मैंने जल्दी से नवाज के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो नवाज को होश आने लगा। मैंने सहारा देकर उसे उठाया और पानी पिलाने लगा। पानी पीकर नवाज की जान में जान आई। मैंने सेब उठाया, उसे अपनी कमीज से साफ किया, पहले खुद खाकर देखा। सेब बहुत लजीज था। मैंने वो सेब नवाज को खाने के लिए दे दिया। मैंने थैले के अंदर झांका, अंदर एक और सेब पड़ा था। मैंने वो सेब भी निकाल लिया। आधा खुद खाया, आधा नवाज को दे दिया। नवाज ने सेब खाकर पानी पिया तो उसके अंदर जिंदगी दोबारा लौट आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यकीनन ये अल्लाह की ही मदद थी। नवाज की सेहत कुछ बहाल हुई तो वो सुकून की नींद सो गया। मैं भी फर्श पर लेटा कि अचानक कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। मैं डर के मारे उठ बैठा। रोशनदान के जरिए एक परिंदा कमरे में दाखिल हुआ। वो परिंदा देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। खौफ की मारी मेरी जबान अकड़ गई। लड़के के पीछे उसकी कमर पर 2 पर लगे हुए थे। उसने सर पर बहुत खूबसूरत ताज पहन रखा था। उसके हाथ में सोने की छड़ी थी। वो मेरे सामने कमरे के बीचों बीच जमीन से चंद फुट ऊपर हवा में उड़ रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बोला, ये जादुई थैला है, तुम इसे अपने पास रख लो। ये थैला तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं परीजाद हूँ। मैं बरसों से इस थैले में कैद था। तुमने थैला खोला तो मुझे रिहाई मिली। मैंने पूछा, तुम्हें इस थैले में किसने कैद किया था? वो बोला, इस मकान में एक आमिल रहता था। उसने मुझे थैले में कैद किया था, मगर बरसों पहले वो मर चुका है। चूंकि किसी को इल्म नहीं था कि मैं इस थैले में कैद हूँ, इसलिए उसकी मौत के बरसों बाद भी कोई मुझे यहाँ से आज़ाद नहीं करा सका। मैं रोने लग गया। मैंने रोते हुए कहा, हमें हमारे घर पहुँचा दो। वो बोला, मैं ज़रूर तुम्हें यहाँ से ले जाता, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं खुद इस मकान से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी ताकत इस आमिल ने छीनकर मुझे इस थैले में कैद किया था। मैं इस थैले से आज़ाद तो हो चुका हूँ, मगर मेरे पास मेरी ताकत नहीं है। फिर भी मुझसे जितना हो सका तुम्हारी मदद करूँगा। बाहर का अंधेरा रोशनी में बदल रहा था। सुबह हो रही थी। परीजाद परिंदे की शक्ल में तब्दील हुआ और रोशनदान से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। भिखारन कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने हाथ में एक ट्रे उठाया हुआ था। उस ट्रे में 2 कप चाय और कुछ रस थे। वो ट्रे मेरे सामने रखते हुए बोली, कमाल है, मैं तो समझी थी कि भूख से ही तुम लोग मर मरा चुके होगे, मगर तुम लोग तो बहुत सख्त जान हो। तौबा तौबा, मैं बेचारी यूं ही हलकान हुई जा रही थी और इसीलिए जल्दी जल्दी चाय रस ले आई। अपने भाई को उठाओ, इसे भी नाश्ता करा दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। मैंने नवाज को जगाया।
ہم نے ناشتہ کیا اور ہم دونوں ہی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ میں نے جادوئی تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ نواز بولا، بھائی آپ اس بیگ کو اپنے کندھے پر کیوں لٹکا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آ جائے، بس اسی لیے۔ سارا دن میں ایک ہی بات سوچتا رہا کہ کیا یہ تھیلا اس قید خانے سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کریم ابھی واپس نہیں آیا تھا، یقیناً وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، تبھی اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ بھکارن نے ہمیں یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں۔ میں خود چھوٹا تھا، مجھے ڈر بھی لگتا تھا، مگر جب میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتا تو میں اپنی ہمت خود بندھاتا۔ مجھے اکثر ابو کی یاد آتی، وہ امی سے کہا کرتے تھے کہ علی میرا بیٹا بہت بہادر ہوگا، دیکھنا نیک بخت، ایک دن یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرے گا۔ اور امی روایتی ماؤں کی طرح ایک ہی بات کہتی، آپ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، تو ابو کہتے، میں انہیں بگاڑ نہیں رہا، میں ان کا حوصلہ بنا رہا ہوں۔ آج میں ان کا حوصلہ بناؤں گا تو کل کو یہ میرا حوصلہ بنیں گے۔ روشن دان سے پتہ چلا کہ رات ہو گئی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، میں نے فوراً تھیلا چھپا دیا۔ بھکارن کمرے میں آئی، اس نے ٹرے میں کھانا لیا ہوا تھا۔ وہ ٹرے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے بولی، کھانا کھا لو، اور واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا، کیا وقت ہو رہا ہے؟ وہ بولی، تم لوگوں نے ٹائم کا اچار ڈالنا ہے، رات کے 8 بجے ہیں، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، برتن یہیں پڑے رہیں، صبح اٹھا لوں گی۔ وہ چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ نواز بھی ڈرا سہما میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کافی دیر وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر سو گیا۔ میں کافی دیر اکیلا لیٹا خلاؤں میں گھورتا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید آدھی رات ہو چکی ہو۔ میں تھیلے کو بھی آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے تھیلا اپنے گلے میں لٹکایا، دروازے کے قریب آیا اور دھیرے سے تھیلے سے مخاطب ہو کر بولا، کیا تم مجھے اس کمرے سے باہر لے جا سکتے ہو؟ اسی وقت مجھے ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ کمرے سے باہر خود کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور جلدی جلدی چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا، کیونکہ اگر بھکارن کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو اس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ ایک کچن تھا، مگر بالکل خالی اور ویران پڑا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ باہر صحن میں آگ جل رہی تھی۔ بھکارن اس آگ کے قریب سر جھکائے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بھکارن کی یہ مصروفیت دیکھ کر میں جلدی سے کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قریب مٹی رکھی ہوئی تھی، کچھ اور بھی سامان پڑا تھا، مگر مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی، مٹی پر پھونکتی اور اسے آگ میں پھینک دیتی، پھر وہ مٹھی بھر مٹی اٹھا لیتی اور یہی عمل دوبارہ کرتی۔ کئی بار یہ عمل کرنے کے بعد آگ کے اندر سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے۔ بھیانک عورت بولی، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ بھکارن اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، ادب سے بولی، اے آگ کی ملکہ، مجھے طاقت چاہیے، جادوئی طاقت، جس کے زور پر میں بہت سارے بچوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں، کہ کل کو وہ میرے لیے کام کریں، میرے لیے کما کر لائیں۔ اگر آج میں نے ایسا نہ کیا تو کل کو میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ کریم بچوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ خود رکھتا ہے اور تھوڑے سے پیسے مجھے دیتا ہے۔ میرا ان پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ میں برسوں سے یہ عمل کر رہی ہوں تاکہ آپ سے مل سکوں۔ آج میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ آگ کی ملکہ میری مدد کریں، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ آگ کی ملکہ بولی، بوڑھی بھکارن، جو مٹی تو اس آگ میں ڈال رہی ہے، یہی مٹی مٹھی بھر اپنے پاس اپنے تھیلے میں رکھ، جو ہر وقت تیرے پاس ہوتا ہے۔ کوئی چیز تیری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بس خیال رکھنا یہ مٹی گم نہ ہو، ورنہ تیری طاقت دوبارہ چلی جائے گی۔ نہ جانے وہ اور کیا کیا کہتی رہی، مگر میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا کہ کہیں بھکارن کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے اس آگ میں پھینک دے گی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، مگر میں نے دھیرے سے تھیلے کو مخاطب کر کے کہا، مجھے اس کمرے میں جانا ہے۔ میں اگلے ہی لمحے کمرے کے اندر کھڑا تھا۔ نواز گہری نیند سو رہا تھا۔ آج کئی دن بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بوڑھی بھکارن بلا شبہ بہت خطرناک عورت تھی۔ میں نے جادوئی تھیلا اپنے گلے سے نکالا اور اسے چوم لیا۔
मुसीबत की इस घड़ी में ये जादुई थैला मेरे लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। परिजात के मुताबिक वो भी इस घर में भटक रहा है, वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये घर तो भूतों का घर था। अगले दिन दोपहर के बाद हम कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक आती कुछ आवाजों ने हमें चौंका दिया। नवाज बोला, भाई ये कैसी आवाजें हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर हम दोनों खड़े हो गए। दरवाजा खुला। भिकारन ने एक बच्चे को कमरे में धक्का दिया और रुके बगैर दरवाजा बंद करके चली गई। ये लड़का उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा होगा। मुझे हैरत से देखते हुए बोला, तुम दोनों भी यहाँ कैद हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोला, ओह अच्छा है, मैं अकेला नहीं हूँ। वो नीचे बैठ गया। मैं उसका इत्मीनान देखकर हैरान था। हम दोनों भाई भी नीचे बैठ गए। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? वो बोला, भिकारन धोखे से मुझे यहाँ ले आई है, लेकिन मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। मैंने कहा, हमें भी साथ लेते जाना, हम भी यहाँ कैद हैं। वो बोला, फिक्र ना करो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगले ही दिन भिकारन 6 मजीद बच्चों को अगवा करके ले आई। हमारी हैरत की इंतहा न रही कि इतने ज्यादा बच्चों को किस तरह धोखे से अगवा कर रही है। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके पास जो जादुई ताकत है वो उसके बल पर ये सब कर रही है। आने वाले 6 बच्चे छोटे थे और काफी सहमे हुए थे। आधी रात के वक्त भिकारन कमरे में आई और एक बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। हम चाह कर भी उस बच्चे को जाने से रोक ना सके। छोटे बच्चे बहुत डरे हुए थे, वो सिसकियां लेकर रो रहे थे। एक दिन पहले जो बड़ा लड़का आया था वो भी हैरान था। कहने लगा, अली मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये भिकारन मुझे मार्केट से कुछ दूर मिली और उसने मुझसे ऐसी बातें की कि मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ चल पड़ा। जब मैं भिकारन के साथ उस घर में आया तब मुझे कुछ होश आया कि मैं इसके पीछे क्यों चला आ रहा। भिकारन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा मगर नहीं भाग सका। ये बुरी भिकारन में इतनी ताकत कहाँ से आई? अभी भी मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर हम सब मिलकर उस पर हमला करें तो हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। मगर मैं चाहते हुए भी इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सका। आखिर क्या वजह है? उस लड़के का नाम अशरफ था। मैं खामोश रहा, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि भिकारन के पास जादुई ताकत ने उसे ताकतवर बनाया है। मैं ये सोचकर घबरा गया कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मैं लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा। अशरफ ने मेरी हालत देखी तो बोला, क्या हुआ अली, तुम क्यों गिर रहे हो? परेशान मत हो, अल्लाह ताला हमें यहाँ से निकालेंगे। मैं वहीं बैठ गया। आखिर फजर के वक्त भिकारन बच्चे को कमरे में छोड़ गई। बच्चा इंतहाई खामोश और गुमसुम था। वो बुत की मानिंद बैठा हुआ था। हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की कि भिकारन ने उसके साथ क्या किया, मगर वो हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके इस रवैये पर हम सब हैरान थे। अगले दिन इसी तरह आधी रात को भिकारन दूसरे बच्चे को जबरदस्ती ले गई और जब वो बच्चा वापस आया तो उसकी हालत भी पहले आने वाले बच्चे की तरह थी। हम सबको बहुत तशवीश हुई। अशरफ ने मेरे कान में कहा, अली अब तो मुझे भी डर लग रहा है, हमें कुछ करना होगा वरना भिकारन एक एक करके हम सबकी ऐसी हालत कर देगी। तीसरी रात भिकारन फिर से एक बच्चे को अपने साथ ले गई। अशरफ ने सब बच्चों को डराया कि आंखें बंद करके सो जाओ वरना वो सबको ले जाएगी और जब तक हम ना कहें आंखें मत खोलना। बच्चे सहम कर आंखें बंद करके सो गए। अशरफ ने मुझे इशारा किया। मैंने जादुई थैले को गले में लटकाया हुआ था। अशरफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जादुई थैले की मदद से हम कमरे से बाहर आ गए। अशरफ बोला, वाह अली, तुम तो सच कह रहे थे। मैंने कहा, हमें जल्द अज जल्द भिकारन को ढूंढना है कि वो कहाँ है। हम तेज तेज कदम उठाते वहां से चल पड़े। मैं पहले ही अशरफ को जादुई थैले और परिजात के बारे में बता चुका था, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना था तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना ही पड़ेगा। एक कमरे से हमें आवाजें सुनाई दी। हम कमरे के पास गए मगर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे की खिड़की भी बंद थी मगर खिड़की के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था। अशरफ ने सुराख से देखा, फिर मुझे देखने के लिए इशारा किया। मैंने भी सुराख से देखा। भिकारन और छोटा बच्चा कमरे के दरमियान एक दायरे के अंदर बैठे थे। उसी लम्हे बच्चा गिरा और ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद सो रहा हो। भिकारन न जाने क्या कुछ पढ़कर उस पर फूंक रही थी। अशरफ ने सरगोशी की, अली क्या तुम्हें कुछ समझ आ रही है?
उसी वक्त दरवाजा खुला। भिकारन हमारे सामने खड़ी थी। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो अली को धक्का देते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पीछे हटा, मगर इत्तेफाक से करीम वहां आन पहुंचा। वो बोला, अम्मा क्या हो रहा है? हमने उसकी तरफ देखा। भिकारन बोली, तुमने तो परसों आना था। करीम बोला, हाँ, मगर मेरा काम खत्म हुआ तो मैं चला आया। मगर यहाँ क्या हो रहा है और ये बच्चा कौन है? भिकारन ने गुस्से से जवाब दिया, करीम तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ये मेरे बच्चे हैं, अब से मेरे लिए काम करेंगे। करीम बोला, अम्मा क्या तेरा दिमाग ठीक है? भिकारन बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर आज से हमारे रास्ते अलग हैं। करीम बोला, अम्मा होश कर, ये इतना आसान नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, पुलिस से लेकर हर बंदे को कमीशन देता हूँ तो ये धंधा चलता है। भिकारन ने कहा, और धंधा इसलिए चलता है कि मैं बच्चे लेकर आती हूँ, अगर मैं बच्चे लेकर ना आऊं तो तेरी ये दुकान कल ही बंद हो जाए। करीम हैरत से बोला, कह तो तू ऐसे रही है जैसे तुझे हिस्सा नहीं मिलता। भिकारन चिल्लाई, जा चला जा यहाँ से, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। अशरफ उठकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। भिकारन और करीम के दरमियान बहस छिड़ गई। अशरफ बोला, अली ये अच्छा मौका है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू जादुई थैले की मदद से बच्चों को कमरे से निकाल कर ला। मैं कमरे की तरफ भागा, मगर करीम और भिकारन के दरमियान लड़ाई हो गई। भिकारन अपनी ताकत के नशे में थी। उसने करीम को खिलौने की मानद उठाकर दूर फेंक दिया। करीम भी अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। वो भिकारन की तरफ आया, मगर भिकारन ने उसे अपने जादू के जोर से दूर रोक रखा था। इतने में मैं बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया, मगर मसला ये था कि हम यहाँ से निकले कैसे। भिकारन ने हमारी तरफ देखा। वो खौफनाक कहकहा लगाकर हंसी और बोली, वाह, तुम लोगों ने कमरे से बाहर निकलने का भी तरीका ढूंढ लिया, मगर इस घर से बाहर कैसे जाओगे? इसी असना में मेरी नजर परीजाद पर पड़ी। वो भिकारन के पीछे ही उड़ रहा था। उसने अपनी सोने की छड़ी भिकारन के सर पर मारी। भिकारन ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने अशरफ को कहा, अशरफ हमने किसी तरह भिकारन से उसका थैला छीनना है, चलो मेरी मदद करो। हम भिकारन की तरफ भागे। करीम एक जगह बुत बना खड़ा ये सब देख रहा था। परीजाद अपनी छड़ी के जरिए भिकारन को मार रहा था। हमने भिकारन पर हमला कर दिया और उसका बैग छीनने लगे। परीजाद थोड़ी देर के लिए उसके जादू को बेअसर करने में कामयाब हो गया। हमने उसका बैग छीना। परीजाद ने उसे रोक रखा था। भिकारन चिल्ला रही थी, मेरा थैला वापस करो। मैंने बैग खोला, मिट्टी निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। भिकारन का जादू दम तोड़ चुका था। वो जमीन पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। परीजाद ने कहा, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हम सब घर से बाहर निकल आए, सिवाय भिकारन और करीम के। मैंने बाहर निकलकर मुड़कर परीजाद की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए हमें देख रहा था। अशरफ हम सब लोगों को अपने घर ले आया। बाद अज़ां अशरफ के वालिद ने सारे बच्चों को पुलिस स्टेशन पहुंचाया और हमें हमारे घर पहुंचाने के लिए अशरफ और उसके वालिद खुद आए। यूं बड़ी तकलीफों के बाद अल्लाह की मदद से हम खैरियत से घर पहुंच गए। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।